أصحابه الأكرمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين الشاكرين الحمد لله رب العالمين بارگاہ گوہربار میں جھوم کر محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر مبارکبادی کا شعر حضرت علامہ الشاہ عرفان اللہ شاہ سیفی چشتی قادری کی نظر کرتا ہوں. مبارک ہو کے پیدا شاہ والا ہونے والا ہے مبارک ہو کے پیدا شاہ والا ہونے والا ہے کہ جس کے نور سے گھر گھر اجالا ہونے والا ہے مبارک ہو کے پیدا شاہ والا ہونے والا ہے کہ جس کے نور سے گھر گھر اجالا ہونے والا ہے. یہ زمین و زمان یہ مکین و مکان یہ مہو مہر و انجم ہے جن کے لیے یہ زمین و زمان یہ مکین و مکان یہ مہو مہر و انجم ہے جن کے لیے اس نبی کی ولادت کے موقع پہ ہم کیوں نہ اپنے گھروں میں جلائے دیے اس نبی کی ولادت کے موقع پہ ہم کیوں نہ اپنے گھروں میں جلائے دیے. آ گئی جب ولادت کی پیاری گھڑی آسمان مسکرایا زمین ہنس پڑی. آ گئی جب ولادت
قیامت کی پیاری گھڑی آسمان مسکرایا زمین ہنس پڑی نور والے کا صدقہ اتارا گیا نور نے چاند تارے نچھاور کیے ہر کلی پھول بن کر مہکنے لگی ہر گلستان میں بلبل چہکنے لگی قافلہ جب مدینے کو جانے لگا آ گیا اپنی قسمت پہ رونا ہمیں اور مقطع دیکھیے کاش اجمل کھلے سب کے دل کی کلی ہر مسلمان دیکھے عرب کی گلی یہ زمین و زمان یہ مکین و مکان یہ مہو مہر و انجم ہے جن کے لیے تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے سزاوار ہے جو دونوں عالم کا پالنہار ہے صلاۃ و سلام و حضور پر نور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ تاجدار عرب و عجم صاحب لطف و کرم اللہ کے حبیب انبیاء کے خطیب زخم خوردہ انسانیت کے طبیب ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے مدنی دلہا سید عالم رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم خلاصہ کائنات فخر موجودات صاحب الاولاد عرب کے سورج عجم کے چاند حضرت عبداللہ کے پیارے سیدہ آمنہ کی آنکھوں کے تارے دائی حلیمہ کے دلارے کونین میں سب سے انوکھے اور نرالے لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے انیسے بے کساں چارہ سازے درد منداں مالک ہفتہ آسماں بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے چاروں کے چارے بے سہاروں کے سہارے حضور پر نور شافعی یوم النشور آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عزیزان ملت اسلامیہ قرآن پاک کی جن دو آیتوں کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے پہلی آیت کریمہ میں خالق کائنات اپنے محبوب کی شان میں ارشاد فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین تحقیق کہ تمہارے پاس آیا نور اور روشن کتاب یہاں نور سے مراد نور مصطفیٰ ہے کہ رب نے اپنی پہچان کے لیے اپنے تعارف کے لیے اپنے ہی نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا یہ نور کب بنا تھا مفسرین فرماتے ہیں اور علماء اہل سنت نے یہاں تک اس کی وضاحت فرما دی یہ نور اس وقت بنا تھا نہ کب تھا نہ جب تھا نہ تب تھا نہ جدھر تھا نہ کدھر تھا نہ شجر تھا نہ حجر تھا نہ بر تھا نہ بحر تھا نہ جنت تھی نہ دوزخ کچھ نہیں تھا کائنات میں خدا کے بعد اگر کچھ تھا تو مصطفیٰ کا نور تھا سبحان اللہ اسی لیے رب اکبر ارشاد فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین بہت سی اس کی دلیلیں ہیں کہ نور مصطفیٰ ازل سے تھا
پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے نور کو اس وقت پیدا فرمایا جب کائنات کے بنانے کا بھی ارادہ نہیں کیا تھا. اس وقت مصطفیٰ کا نور موجود تھا. چنانچہ کائنات کے پہلے انسان ہمارے جد اعلیٰ ابو البشر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام، جن سے خطا سرزد ہوئی، جسے ہم ادا کہیں گے، اور اس کی بنیاد پر جنت سے نکالے گئے، دنیا میں آئے، ہزار روئے گڑ گڑائے، بخشش چاہے. قرآن میں آیا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. نجات کا راستہ نہیں آ رہا تھا، بے ساختہ حضرت آدم کی زبان سے نکلا، اے رب ذوالجلال، تو مجھے محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میری اس خطا کو بخش دے. ارشاد ربانی ہوتا ہے، اے میرے حبیب، آپ کائنات کے پہلے انسان ہیں، آپ محمد یا ربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیسے جانتے ہیں؟ تو حضرت آدم عرض کرنے لگے، اے پروردگار عالم، جب تو نے مجھے پیدا فرمایا اور میرے جسم میں روح پھونکی تھی، اس وقت میں نے عرش کے سائے میں سب سے پہلے لکھا ہوا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس وقت سے میں سمجھ گیا تھا جو نام تیرے نام کے ساتھ ملا ہوا ہے، جو نام تیرے نام کے ساتھ متصل ہے، یقیناً وہ عظمتوں والا ہے، رفعتوں والا ہے، بلند و بالا ہے. ارے میں تو یہ کہتا ہوں، مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ ہم ان کی ذات کو بلند سمجھتے ہیں. قرآن سے پوچھو، کیا صرف مصطفیٰ کی ذات ہی بلند ہے؟ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا ہے. اب اندازہ لگائیے کہ جس کے ذکر کو قرآن بلند کہہ رہا ہے، جن کی بات کو قرآن بلند کہہ رہا ہے، ان کی ذات کتنی بلند ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پروردگار عالم اپنے پاک اور مقدس کلام میں جن کے ذکر کو بلند فرما رہا ہے، تو ان کی ہستی، ان کا مقام اور ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت آدم کے جواب پر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اے آدم، یہ محمد وہی ہیں، اگر ان کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ ہم تم کو پیدا کرتے، نہ کائنات کو پیدا کرتے. پتہ چلا کائنات جو بنی ہے مصطفیٰ کے صدقے میں بنی ہے. کائنات کی جو روشنی تم دیکھ رہے ہو، یہ صدقہ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. اسی لیے ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، قسم ہے خدا کی خدائی نہ ہوتی، محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی، تو دارین میں روشنائی نہ ہوتی. یہ کائنات کی جو روشنی تمہیں نظر آ رہی ہے، کائنات کی چمک دمک جو ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ سب صدقہ ہے میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، کہ ان کے صدقے میں اللہ نے اس عظیم کائنات کو پیدا فرمایا. اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ کائنات کی روشنی ہوتی، نہ کائنات کی تخلیق عمل میں آتی، نہ آدم و حوا ہوتے، نہ جنت و دوزخ ہوتی. پتہ چلا کہ کائنات جو بنی ہے مصطفیٰ کے صدقے میں بنی ہے. اسی لیے میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو باعث وجہ تخلیق کون و مکہ کہا جاتا ہے. یعنی مصطفیٰ کی تخلیق کائنات کی تخلیق کی وجہ بنی. اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. اب آئیے آپ کی توجہ اس طرف مبذول کروں کہ آج کل
جو سرکار کی عظمت کو گھٹانے کا جو معاملہ چل رہا ہے، حالانکہ قرآن کریم میں پروردگار عالم جن کی عظمت کو، جن کے ذکر کو بلند فرما رہا ہے، تو ہماری کیا بساط کہ ہم ان کی عظمت کو گھٹا سکیں؟ کیوں کہ سب کچھ انہی کے صدقے میں ہے۔ کائنات کی تخلیق اور کائنات کے شب و روز، کائنات کا سارا نظام صدقہ ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بلکہ ہم اور آپ جو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جو ہنسی خوشی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ یہ میں نہیں کہتا، اٹھاؤ بخاری شریف، میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے، چھوٹی سی حدیث ہے، واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں لوگوں میں اس کو تقسیم کرتا ہوں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مصطفیٰ اپنی جانب سے تقسیم کرتے ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا مصطفیٰ کو عطا فرماتا ہے اور مصطفیٰ لوگوں میں اس کو تقسیم فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ اگر کسی محفل میں، کسی مجلس میں اگر کوئی تبرک تقسیم کیا جا رہا ہو، شیرنی بٹ رہی ہو، تو منگوانے والا کوئی بھی ہو، دینے والے پر سب کی نظر لگی رہتی ہے کہ شاید مجھ پر کچھ نظر عنایت ہو جائے، شاید میری جھولی بھر جائے۔ بس یہی معاملہ ہے، دینے والے نے مصطفیٰ کو سب کچھ دے دیا، سب کچھ عطا فرمایا، اب تقسیم کرنے والوں پر غلاموں کی نظر ہے کہ مصطفیٰ کی بھیک ہمیں مل جائے، مصطفیٰ کی عطا ہمیں حاصل ہو جائے، مصطفیٰ کا صدقہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یقیناً غلاموں کی آرزو ہونی چاہیے، غلاموں کی ایک کیفیت ہونی چاہیے، اور کیوں نہ ہو پروردگار عالم نے رسول کو صرف انسانوں کے لیے ہی رسول بنا کر نہیں بھیجا، کائنات کی ہر شے کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ وہ رسول صرف انسانوں کے لیے ہی رسول بن کر نہیں آئے، کائنات کے ہر ذرے ذرے کے لیے، ہر چپے چپے کے لیے، ہر گوشے کے لیے رسول بن کر آئے ہیں۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ جمادات کے رسول، انسانوں کے ساتھ ساتھ حیوانات کے رسول، انسانوں کے ساتھ ساتھ نباتات کے رسول۔ وہ کس طرح؟ تو ایک مرتبہ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگل بیابان میں تشریف لے جا رہے ہیں، مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ ہیں، مولا کائنات آواز سنتے ہیں، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ مولا علی مشکل کشا پوچھتے، یا رسول اللہ، یہاں تو کوئی آدمی نظر نہیں آتا، یہاں کوئی آدم ذات دکھائی نہیں دیتا، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ کون آپ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے؟ صلاۃ و سلام کا نذرانہ کون آپ پر نشاور کر رہا ہے؟ یا رسول اللہ، یہ جنگل بیابان ہے، یہاں دور دور تک آدمی نظر نہیں آتا، تو کون آپ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہے؟ میرے آقا مسکرا کر حضرت علی کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی دیکھو اس ٹیلے کی طرف، اس پہاڑ کی طرف، اس پر جو پتھر ہے وہ مجھ پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جھوم کر درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا سرمدی یا رسول اللہ۔ مسجد نبوی میں منبر تعمیر نہیں ہوا، میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب مسجد کے اندر پکا منبر تعمیر ہو گیا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس منبر پر جلوہ افروز ہو کر خطبہ ارشاد فرمانے لگے۔ روایت میں آتا ہے اس تنے کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، تنا ایسا رو رہا تھا جیسا کوئی شیرخوار معصوم بچہ ماں کی گود میں بلک بلک کر روتا ہو۔
تنے میں سے ایسی پھوٹ پھوٹ کر رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ دو جہاں کی آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس تنے کے قریب جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تنا بتا کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے؟ تنا کہتا ہے یا رسول اللہ میں اپنی بدقسمتی پر رو رہا ہوں، کیونکہ آپ کا ٹیک لگانا چھوٹ گیا، آپ کا سایہ دور ہو گیا، آپ کا سہارا مجھ سے چھن گیا۔ یا رسول اللہ میں اس بدقسمتی پر رو رہا ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس تنے کو دلاسا دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، تنا چپ ہو جاتا ہے۔ دیکھا آپ نے رسول صرف انسانوں کے لیے ہی رسول بن کر نہیں آئے، انسانوں کے ساتھ ساتھ حیوانات کے لیے بھی رسول۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک ہرنی شکاری نے اس کو جال میں پھانس رکھا تھا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، ہرنی پکار کر کہتی ہے یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے۔ سرکار پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ہرنی جال میں پھنسی ہے، اس کے قریب جاتے ہیں، پوچھتے ہیں بتا میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ ہرنی کہتی ہے یا رسول اللہ جنگل میں میرے بچے بھوکے پیاسے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے مجھے رہا فرما دیجئے، میں جا کر انہیں اب دودھ پلا کر آؤں گی۔ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھتے کیا تو واقعی واپس آئے گی؟ ہرنی کہتی ہے بھلا کوئی اللہ کے رسول سے وعدہ کر کے بے وفائی کیسے کر سکتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اتنے میں شکاری آتا ہے، دیکھتا ہے کہ شکار غائب ہے، پوچھتا ہے کہ تم نے میرے شکار کو کیوں چھوڑ دیا؟ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے، ضرور واپس آئے گی۔ ابھی یہ مکالمے چل ہی رہے تھے کہ ہرنی واپس آتی بھی نظر آتی ہے۔ شکاری جب یہ منظر دیکھتا ہے بے ساختہ پکارتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح سے ایک مرتبہ ابو جہل اپنی مٹھی میں کچھ بند کیے ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتحان لینے کی غرض سے آپ کو آزمانے کے لیے آپ کے سامنے آتا ہے، پوچھتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں تو ذرا یہ تو بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے، میں نے اپنی مٹھی میں کیا بند کیا ہے؟ اگر آپ سچے رسول ہو تو بتائیے۔ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا کر ارشاد فرماتے ہیں کیا میں بتاؤں جو تیرے ہاتھ میں ہے یا وہ خود بتائے جو تو نے اپنے ہاتھ میں بند کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا کہ ابو جہل نے اپنی مٹھی میں کنکریاں بند کی تھی، کنکریاں دیدار رسول کے لیے بے چین ہو رہی تھی، اور جیسے ہی ابو جہل کا ہاتھ کھلتا ہے وہ کنکریاں قدم رسول میں آ کر پناہ لیتی ہے اور دیدار مصطفیٰ سے مشرف ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھا آپ نے رسول صرف انسانوں کے لیے ہی رسول بن کر نہیں آئے، کائنات کی ہر شے کے لیے رسول، ہر ذرے ذرے کے لیے رسول۔ ارے جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ دیکھیے پروردگار عالم نے اذان میں اپنے ساتھ اپنے حبیب کا نام رکھا۔ جہاں مؤذن مساجد کے میناروں سے صدائے توحید بلند کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرتا ہے، وہی اشہد ان محمد رسول اللہ کی بھی صدائیں بلند ہوتی ہے۔ پروردگار عالم کو یہ گوارا نہیں تھا کہ صرف میرے نام کا چرچا ہو، صرف میرا نام رہے، صرف میرا دخل رہے۔ رب نے یہ چاہا کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہو وہاں وہاں میرے حبیب کا ذکر ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پروردگار عالم اپنے حبیب کو اتنا چاہتا ہے، اپنے حبیب کو اتنا عزیز رکھتا ہے کہ اس نے ہر مقام پر، ہر جگہ، چاہے وہ اذان ہو یا نماز ہو، دعا ہو یا ذکر ہو، ہر مقام پر رب تبارک و تعالیٰ کی رضا یہی ہے کہ وہ اپنے حبیب کو راضی کرے۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی شاہ احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اور خدا ہے کہ مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اسی لیے اپنے پاک اور مقدس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے حبیب مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا عطا کریں گے کہ میرے حبیب آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں
اے الہ العالمین میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی بخشا نہ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ غور فرمائیے، آقا گھل گئے امت کے غم میں، امت کی فکر اور امت کی تڑپ لیے ہوئے، زمین پر رہے بھی تو امت کو نہیں بھولا، فرش پر امت کو نہیں بھولا، عرش پر امت کو نہیں بھولا، اور افسوس کہ آج امت بھول رہی ہے دنیا کے غم میں، دنیاوی معاملات، دنیاوی لین دین اور دنیاوی مشغلات میں یہ امت اس قدر کھوئی ہوئی ہے کہ آقا کے فرامین کو فراموش کر ڈالا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پکے اور سچے غلام بنے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنے سینے سے لگا کر زندگی گزاریں، پیارے مصطفیٰ کی پیاری سنتوں کو اپنی زندگیوں میں لائیں اور اپنی زندگی کو نورانی بنائیں۔ انشاءاللہ العزیز دونوں جہان میں کامیابی اور سرخری ہمارا مقدر ہوگی۔ رب تبارک و تعالی ہر قدم پر ہمیں فتح یابی عطا فرمائے گا۔ پروردگار عالم، آج جو ہر طرف مسلمان ذلت اور رسوائی کا شکار ہو رہے ہیں، پروردگار عالم ہمیں ذلیل اور رسوا ہونے سے بچائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کی غلامی کو دل و جان سے اختیار کریں۔ اسی لیے ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر حامی سب کچھ نامکمل ہے۔ اور حیدرآباد کے ایک مشہور شاعر جلیل فرماتے ہیں کہ حشر میں حب نبوی ہی بس ایک کام آئی جلیل، طاعتیں آئیں نہ زہد آیا نہ تقوی آیا۔ انسان نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج پر حج کرتا ہے، عمرہ پر عمرہ کیے جاتا ہے، صدقے پر صدقہ دیے جاتا ہے، نیک اعمال بڑھ چڑھ کر جو ہے کیے جاتا ہے، شب و روز اپنی زندگی اللہ کے اطاعت میں گزارتا ہے، لیکن کسی عمل کے بخشش کی، کسی عمل کے قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کوئی دعوے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو رہی ہے، میرا روزہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو رہا ہے، میری زکوٰۃ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو رہی ہے، میرا حج اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کوئی عمل کسی کا کتنا بڑا وہ پارسا کیوں نہ ہو، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، دعوے کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا۔ ہاں، ایک عمل ایسا ہے کہ جس کے بارے میں ضرور یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس نے مصطفیٰ کی غلامی کو اختیار کیا، مصطفیٰ کے عشق کو اپنے سینے میں بسایا، انشاءاللہ العزیز اس کی کامیابی دونوں جہان میں بنی رہے گی، اس کا مقدر چمکا رہے گا۔ لہذا ضرورت اس بات کی تحریک صدا اسلام کے اس عظیم الشان اسٹیج سے یہی آپ حضرات کی خدمت میں معروضہ رکھ رہا ہوں کہ خدا را آج اپنے آپ کو دین کے سانچے میں ڈھالیں، مصطفیٰ کی پیاری سنتوں کو اپنا شیوا بنا لیں اور مصطفیٰ کے پکے اور سچے غلام بن جائیں، ان کی محبتوں سے اپنے سینوں کو سجا لیں۔ جس طرح سے یہ مبلغین آپ کو نورانی لباس میں، نورانی چہروں میں نظر آ رہے ہیں، یہ تحریک صدا اسلام کی کوششیں اور کاوشیں ہیں، جس کا صحرا، جس کی کامیابی کا صحرا امیر تحریک صدا اسلام حضرت علامہ مولانا محمد احمد نقشبندی صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی کے سر جاتا ہے۔ پروردگار عالم ان کی اور تمام مبلغین کی اور اس تحریک کی نظر بس سے حفاظت فرمائے اور اس تحریک کو دن دگنی رات چوگنی ترقی اور کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ پروردگار عالم ہماری زندگیوں میں خوشحالی عطا فرمائے، چین و سکون، امن و امان، سلامتی ہمیں نصیب فرمائے، ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔